میڈیا پر ٹویٹ کرنا خالد جمیل کا جرم بن گیا۔ بیورو چیف ABN نیوز خالد جمیل کو FIA نے پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ موبائل اور لیپ ٹاپ بھی FIA حکام ساتھ لے گئے۔ 15 سے 20 لوگ آئے اور خالد جمیل کو ساتھ لے گئے۔ حراست میں لینے پر خالد جمیل کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب پریشان۔ خالد جمیل کو حراست میں لیے جانے پر صحافتی تنظیموں کا شدید رد عمل۔ صحافتی تنظیموں کا خالد جمیل کی گرفتاری کی شدید مذمت۔ ریاستی اداروں کا کام لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہوتا، گرفتاری پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، صحافی کبھی بھی سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سینئر صحافیوں کی ABN نیوز سے گفتگو۔ بیورو چیف خالد جمیل کی گرفتاری پر ABN نیوز کو وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا موقف دینے سے انکار۔ بار بار رابطہ کرنے کی کوشش، فون نہ اٹھایا۔ PFUJ پریس کلبز، پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن، بیورو چیف ایسوسی ایشنز کی خالد جمیل کی گرفتاری کی سخت مذمت۔ رہنما PFUJ افضل بٹ آئین اور قانون کے تحت ہر شہری کو بات کرنے کی آزادی ہے۔ ارباب اختیار سے سوال ہے، کیا اپنی رائے کا اظہار کرنا کوئی جرم ہے؟ صدر نیشنل پریس کلب کا موقف، کسی ادارے کو شکایت ہے تو قانونی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ طرز عمل آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔ بیورو چیف اور پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی ABN نیوز سے گفتگو۔ سابق صدر PFUJ رانا عظیم کا کہنا ہے کہ صحافی غیر محفوظ نہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چین کے نائب صدر ہان جینگ کی نیو یارک میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے CPEC سمیت دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا، جموں کشمیر میں G20 کے انعقاد کی چین کی مخالفت اصولی موقف کی عکاسی کرتی ہے۔ چینی نائب صدر ہانگ جینگ نے کہا، پاک چین دوستی منفرد ہے، دونوں ممالک کے عوام کے درمیان گہرے اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے چینی نائب صدر کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ چین کے نائب صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ کینیڈین وزیر اعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے واپسی سے قبل پریس کانفرنس۔ جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ایک مرتبہ پھر اٹھا دیا۔ کہا، ایک کینیڈین شہری کو کینیڈا کی سرزمین پر قتل کیا گیا۔ بھارتی حکومت کے ایجنٹس کے قتل میں ملوث ہونے کے مصدقہ ثبوت ہیں۔ ہمارا بہترین اور آزادانہ انصاف کا نظام ہے جس کے تحت کیس کو فالو کریں گے۔ توقع کرتے ہیں بھارت معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تعاون کرے گا۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کے سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 28 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک انصاف MQM کے خلاف آبزرویشن دی تھی۔ فیض آباد دھرنا فیصلے کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریفرنس کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروانے کا اعلان۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کہا، حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ پاکستانی عوام آئندہ چند مہینوں میں نئی حکومت کا انتخاب کریں گے۔ ہم آئین میں دیے گئے جمہوری اصولوں پر پابندی کا عزم رکھتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشن سے خطاب۔ کہا، نگران حکومت کا مینڈیٹ ہے کہ آزاد اور غیر جانبدار انتخابات کا عمل مکمل کرائے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ سیاسی جماعتوں کا عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم۔ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر زور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں، تمام جماعتوں کو اب الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا سب کے لیے قابل عمل ہوگا۔
پیپلز پارٹی کے نیر بخاری نے کہا کہ پارٹی کے تمام صوبائی اور ڈویژنل صدور نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز تیار کر کے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جائیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری بولے، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کا باعث ہوں گے۔ اگر انتخابات میں 2018 کی تاریخ دہرائی گئی تو مزاحمت کریں گے۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق نے کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ سراج الحق نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے فیاض الحسن چوہان بولے، الیکشن کمیشن کے تاریخ کا اعلان کر کے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، جسے قبول نہیں وہ سپریم کورٹ چلا جائے۔ جنوری کی کوئی بھی تاریخ 90 روز کی آئینی مدت سے باہر ہوگی۔ تاریخ کے اعلان کے بجائے مہینے کا بتانا باعث حیرت ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے اعلامیہ پر رد عمل کہا، پی ٹی آئی کو انتخاب سے باہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ 90 روز میں انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ حتمی فیصلے تک 90 روز سے باہر تاریخ کو قوم کے لیے قبول کرنا ممکن نہیں۔ افواہیں پھیلانے والوں کے لیے آج مایوسی کا دن ہے۔ خوشی ہے کہ ملک میں آئین کے تحت انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی پریس کانفرنس، کہا تمام وسائل موجود ہیں، الیکشن کمیشن جب کہے گا انتخابات کرا دیں گے۔ الیکشن میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں۔ بجٹ میں الیکشن کے لیے پیسے موجود ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع حاصل ہوں۔ کچھ لوگ خبریں پھیلا رہے تھے، ہمارا لمبے عرصے تک ٹکنے کا ارادہ ہے۔ لندن پھر نون لیگ کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز، آج اہم بیٹھک ہوگی۔ مریم نواز ایون فیلڈ ہاؤس پہنچ گئی۔ شہباز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر گئے۔ ملاقات میں صرف نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز شرکت کریں گے۔ نواز شریف کی واپسی کے حتمی پروگرام کے علاوہ الیکشن سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ مریم نواز ایک ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی قافلے کے سربراہ چودھری شجاعت کی رہائش کا آمد۔ صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے سابق وزیر اعظم کی صحت سے متعلق خیریت دریافت کی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر غور۔ ملاقات میں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع بھی موجود تھے۔ نیب ٹیمیں 2 گاڑیاں بھر کر 80 کرپشن کیسز کا ریکارڈ احتساب عدالتیں۔ سیاستدانوں کے گرد پھر گھیرا تنگ۔ سپریم کورٹ کا حکم پر اربوں روپے کے نیب کیسز دوبارہ کھل گئے۔ آصف زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، شاہد حقان عباسی اور مراد علی شاہ سمیت کئی سیاستدانوں کے کرپشن کیسز عدالت میں پیش۔ آصف علی زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹ کیس دوبارہ کھلے گا۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس بھی دوبارہ حاصل ہوگا۔ تو ٹرک بھر کر نیب کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے ریمارکس، کہا آپ نے بتانا ہے کہ کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا دائرہ اختیار میں نہیں۔ نیب پراسیکیوٹر کو کیسز کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ احتساب عدالت نمبر 2 اور 3 کے اسٹاف کو واپس ڈیوٹی پر بلایا لیا۔ نئے ججز کی تعیناتیاں کیے جائیں گی۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے نیب کیسز کی فہرست بھجوا دی۔ نیب تفتیشی افسران کی رجسٹرار احتساب عدالت سے ملاقات۔ نیب تفتیشی افسر ایک ایک کر کے کیسز کا ریکارڈ پیش کریں۔ رجسٹرار احتساب عدالت کی ہدایت۔ ریکارڈ کی چھان بین کے بعد کیسز کو متعلقہ احتساب عدالتوں میں بھیجا جائے گا۔ نیب کا کرپشن کے خلاف کارروائیوں کے لیے حساس اداروں کی خدمات لینے کا فیصلہ۔ نیب نے اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈپوٹیشن پر حساس اداروں سے افسران مانگ لیے۔ حساس اداروں کے افسران آئندہ چند روز میں نیب میں کام شروع کر دیں گے۔ چیئرمین نیب کی منظوری سے حساس اداروں کے افسران کی خدمات کے لیے خط لکھ دیا۔ نیب میں تمام خالی اسامی پر بھی فوری طور پر تقرریاں کی جائیں گی۔ ڈپٹی چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل کے عہدوں پر بھی مستقل افسران کا تقرر کرنے کا فیصلہ۔
لال حویلی سیل، شیخ رشید کی پیش کردہ دستاویزات مسترد، متروکہ وقف املاک نے آپریشن مکمل کر کے لال حویلی کے مرکزی دروازے کو تالے لگا دیے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا سیاسی دفتر اور لال حویلی کے مرکزی ہال کو جانے والا راستہ بھی سیل۔ آپریشن میں ایلیٹ فورس، پولیس اور ایف آئی اے نے معاونت کی۔ آئی ایم ایف کا ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ، امیروں پر مزید ٹیکس لگانے کی تجویز۔ سربراہ آئی ایم ایف کی نگران وزیر اعظم سے ملاقات میں موجودہ معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں معاشی استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے باہمی عزم کو بڑھانے پر زور۔ کرسٹلینا جارجیوا نے سماجی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ پاکستان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امیروں سے مزید ٹیکس لیے جائیں اور غریبوں کو تحفظ دیا جائے، یہی وہ بات ہے جو پاکستان کے عوام بھی چاہتے ہیں۔ نگران حکومت کا کام ادارے بند کرنا نہیں، جب تک مینڈیٹ ہے نجکاری کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر نجکاری فواد حسن فواد کی میڈیا سے گفتگو، کہا نجکاری کا عمل گزشتہ حکومتوں میں ہوا تھا۔ نگران وزیر خزانہ کی مدد سے 48 گھنٹے میں پی آئی اے کے لیے پیسوں کا انتظام کیا۔ نگران حکومت کے اقدامات سے پی آئی اے کا آپریشن رواں دواں ہے۔ اسٹیل ملز کی نجکاری اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ جو ادارے نقصان کا باعث بن رہے ہیں ان کی نجکاری کر دی جائے گی۔ اداروں کی نجکاری کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سابق حکومت نے نگران حکومت کو تمام اختیارات دیے۔ جن اداروں کو منتخب حکومت نے نجکاری لسٹ میں ڈالا ان کو آگے بڑھائیں گے۔ نگران حکومت میں قابلیت کی بنیاد پر بیٹھا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ مودی سرکار آؤٹ آف کنٹرول، کینیڈا میں ایک اور سکھ رہنما بھارتی دہشت گردی کا شکار۔ آزاد خالستان تحریک کے رہنما سکھ دوول سنگھ کو کینیڈا شہر ونی بیک میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ نامعلوم افراد نے مقتول کو 15 گولیاں ماری۔ سکھ دوول سنگھ سکھ رہنما ارشدیپ سنگھ کا قریبی ساتھی اور بھارت کو مطلوب خالصہ رہنماؤں کی فہرست میں شامل تھا۔ ہردیپ سنگھ کی ہلاکت میں بھارتی ایجنسی کے ملوث ہونے کے انکشاف پر انڈین سرکار گھبراہٹ کا شکار۔ آزاد خالستان تحریک سے خوفزدہ مودی حکومت سکھوں سے کھلے عام دشمنی پر اتر آئی، ایک کے بعد ایک قتل کر کے واردات سامنے آئی۔ صدر عارف علوی کی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کی مذمت، عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کہا دنیا کینیڈا کی سرزمین پر بھارت کی ریاستی سرپرستی پر ہونے والے قتل کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ سکھ رہنما کے بےایمانہ قتل نے بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اقلیت پر ظلم کرنا اور انہیں ختم کرنا بھارت کی پالیسی رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس 312 پوائنٹس کا اضافے کے ساتھ 46,202 پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ₹1.10 کی کمی، $292.78 پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1 کمی کے بعد $296 پر بند ہوا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، 13 ارب 18 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس 7 ارب 69 کروڑ ڈالر، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 49 کروڑ ڈالر کے ذخائر موجود۔ 15 ستمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جماعت اسلامی کا لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب میں کہا اہل پنجاب کو فرسودہ نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ سابقہ حکمرانوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر عوام کو قربانی کا بکرا بنایا۔ بجلی، پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں کمی، اشیاء خوردنوش عوام کی پہنچ تک لائی جائیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 ستمبر کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ کابینہ ڈویژن نے 12 ربیع الاول پر عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صلح حافظ نعیم الرحمان کا گورنر سندھ کو ٹیلی فون۔ ادارہ نور الحق آنے کی دعوت کامران ٹیسوری نے امیر جماعت اسلامی کراچی کی دعوت قبول کر لی۔ گورنر سندھ آج ادارہ نور الحق جائیں گے۔
چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا، حکومت نے رازق سنجرانی کو غیر قانونی طور پر ٹائپ 1 رہائش الاٹ کی۔ ٹائپ 1 رہائش گریڈ 21-22 کے افسران کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ رازق سنجرانی کو سال 2046 تک کے لیے ٹائپ 1 رہائش الاٹ کر دی گئی۔ اسٹیٹ آفس حکام نے بتایا کہ رازق ایک 33-34 عمر کا شخص گریڈ 22 کا افسر کیسے ہو سکتا ہے؟ سندھ کے بعد پنجاب میں آشوب چشم کی انٹری۔ لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں بھی کیسز سامنے آنے لگے۔ وبا نے بڑی تعداد میں شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بڑوں کی نسبت بچے زیادہ متاثر۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مرض ایک سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے۔ اس بیماری کی عام علامات میں آنکھوں سے پانی بہنا، سرخ ہونا اور خارش ہونا شامل ہے۔ چشمہ لگانے سے مرض کے پھیلاؤ میں فرق نہیں پڑتا۔ پنجاب میں ڈینگی کیسز بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں مرض عصب بن گیا۔ راولپنڈی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 49 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ رواں سیزن میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 801 تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے مریض 23 کیسز رپورٹ، متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 559 ہو گئی۔ لاہور میں مزید 36 نئے مریض سامنے آ گئے۔ ملتان میں 17، فیصل آباد میں 4، گوجرانوالہ میں مزید 6 نئے مریضوں کی تصدیق۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا 15واں روز۔ ریکوریز کی رقم 6 ارب سے تجاوز کر گئی۔ کارروائیوں میں 1488 بجلی چور گرفتار۔ بجلی چوروں کے خلاف 12,935 FIRs کا اندراج کیا گیا۔ ملک بھر میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ لاہور سے مزید 30 بجلی چور گرفتار۔ ترجمان لسکو کے مطابق تمام سرکل میں 435 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں انڈسٹریل 1، کمرشل 20 اور 418 ڈومیسٹک تھے۔ کنیکشن منقطع بجلی چوروں کو 10,42,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد۔ ملتان کے 13 اضلاع میں 182 بجلی چور شکنجے میں آ گئے۔ اب تک پکڑے جانے والے بجلی چوروں کی کل تعداد 9,999 ہو گئی۔ راولپنڈی سے لاہور جانے والی بس کو موٹر وے M2 پر حادثہ، 4 مسافر جہاں بھاگ، 5 زخمی۔ کوٹ مومن کے قریب حادثہ، بس کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ موٹر وے پولیس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ اب آپ کی دلچسپی کی تمام خبریں اور اپڈیٹس آپ کے واٹس ایپ پر۔ واٹس ایپ نے نیا فیچر متعارف کرا دیا۔ صارفین اب اپنی مرضی کا چینل فالو کر کے تمام اپڈیٹس واٹس ایپ کے ذریعے حاصل کر سکیں گے۔ صارفین واٹس ایپ پر اپنا چینل بھی بنا سکیں گے۔ ورلڈ کپ اسکواڈ میں کون ان کون آؤٹ فیصلہ ہو گیا۔ حتمی اعلان آج ہوگا۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق دن 11 بجے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کریں گے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی ٹیم میں شمولیت متوقع۔ فاسٹ بالر حارث رؤوف مکمل فٹ قرار۔ نسیم شاہ کی جگہ زمان خان یا حسن علی کا ٹیم میں شامل ہونے کا امکان۔ شاداب خان کی عالمی کپ میں بطور نائب کپتان شمولیت، بابر اعظم کی خواہش۔ کپتان کی وسیم جونیئر اور محمد حارث کو بھی ٹیم میں شامل کرنے کی تجویز۔ پاکستانی خاتون کو پیما نائلہ کیانی نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی۔ نائلہ 8,163 میٹر بلند مناسلو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ نیپال میں واقع ماؤنٹ مناسلو دنیا کی 8ویں بلند چوٹی ہے۔ نائلہ اس سے قبل ماؤنٹ ایورسٹ، K2، نانگا پربت، G1، G2، اناپورنا، لوٹسے اور براڈ پیکس کا سر چکی ہیں۔